بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم، میں سیبا ممتاز۔ میری کہانی شروع ہوتی ہے بہار کے ایک چھوٹے سے قصبے کربلا سے، پھر علی گڑھ اور آج امریکہ کے ایک شہر اٹلانٹا سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ جب میں سر سید کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی تو محسوس ہوا کہ اس درسگاہ کے دیواروں کے روح کو تصویر دے رہی جن کے درمیان میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں اور میرے جیسے دنیا کے الگ الگ ممالک میں رہنے والے بے شمار لوگوں کی کہانی آغاز ہوتی ہے علی گڑھ سے، اور علی گڑھ کی کہانی آغاز ہوتی ہے ایک بلند سوچ، ایک حوصلہ اور ایک امید سے جس کا نام سید احمد تھا۔ جی ہاں، سر سید صرف ایک شخص نہیں تھے بلکہ حالات میں بڑی ضرورت کے ساتھ لائی گئی مسلمانوں کے لیے نا امید میں امید کی ایک روشنی تھے۔ آئیے ہم ماضی میں مڑ کر ان حالات کو دیکھتے ہیں اور ہم سب سے جڑی علی گڑھ کی اور علی گڑھ سے جڑی سر سید کی کہانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں جب زمانے میں جاہلیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، جب چاروں طرف نا امیدی کا گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے، جب انسانیت مایوس ہو جاتی ہے، تب خدا بندے کریم زمین پر اپنا رہنما نزول فرماتا ہے۔ 19ویں صدی کی ایسے ہی پورے شوق دور میں سر سید احمد خان کی ولادت 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ہوئی۔ وہ بے پناہ دنیاوی فضیل مکالمات کے مالک تھے۔ میں ان کی کن کن خوبیوں کا یہاں ذکر کروں۔ ان کا ظرف انتہائی اعلیٰ اور ذہنی سطح انتہائی بلند تھی۔ علم و فن، فلسفہ و معرف کا عکس ان کی باتوں میں آیا تھا۔ متعدد زبانوں پہ دسترس کتنے ہی اہم باتیں سر سید کی شخصیت میں شامل تھی، گویا متعدد کمالات ایک انسانی سانچے میں اتار دیا گیا ہو۔ غدر، جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا چھوڑ دیا۔ غدر، جو ہندوستان کو آزاد کرانے کی پہلی کوشش تھی۔ غدر 1857۔ برطانوی سامراج نے سارے ملک کو انتقامی شعلوں میں جھونک دیا، ہزاروں معصوم اور بے گناہ ظلم اور بربریت کے شکار ہو گئے۔ اس غدر نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ کوئی گود تھا، نہ کوئی کفن اور نہ کوئی رونے والا تھا۔ مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ غم اور مایوسی کی گھٹائیں ہر طرف سے اوندھی چلی آ رہی تھی، زندگی ایک بوجھ بن چکی تھی، تاہم سینے میں ایک کانٹا سا کھٹک رہا تھا۔ ایسے میں اللہ کا ایک بندہ سید احمد جب اس موج دریا کو سر سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ مسیحیت خاموش اشارہ کرتی ہے کہ گھر میں بیٹھو، ہونٹوں کو سیدھو۔ سہولت پسندی چپکے سے کان میں کہتی ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور ان مصیبتوں سے چھٹکارا پاؤ، لیکن نہیں۔ سر سید نے نا امیدی میں امید کے ساتھ علم کی شمع کو تھامے قوم کو اندھیرے گپت سے روشنی کی طرف لانے کے لیے سر سے کفن باندھ کر ایک سچے مرد مومن کا حق ادا کیا۔ خدا کے فیصلے نیک نیتوں پہ ہوتے ہیں، نیک نیتی اور خلوص ساتھ ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ سر سید کی تحریک کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کے رفقائے کار الطاف حسین حالی، وقار الملک اور راجہ جے کشن داس جیسے لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ برسوں کی مسلسل جدوجہد نے بلا آخر فضائیں ہموار کر دی۔ 1875 میں قائم کیا گیا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ علی گڑھ کی خاموش ویرانی میں بہار کے آثار نظر آنے لگے اور وقت کے ساتھ یہ ننھا سا پودا برگد کے پیڑ کی طرف پھیلتا گیا اور اس کی شاخیں نئی اور جڑیں مضبوط بنتی جا رہی ہیں۔ علی گڑھ، جس کا کوئی تاریخ نہیں تھا، آج دنیا کے مشہور اور معروف اداروں میں شامل ہے۔ جہاں سے تاریخ کے پنوں میں کوئی مورخ نہیں تھا، آج دنیا کے اعلیٰ مورخین جیسے عرفان حبیب اور محمد حبیب شامل ہیں۔ جہاں تاریخ میں صرف سر سید کی قیادت تھی، آج وہیں سے پوری دنیا میں قائدین پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان، بنگلہ دیش ہو یا مالدیوز۔ سچ ہی کہا ہے مجاز نے، جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا۔ سر سید نے اس ابر اور اس مستقبل کو اپنے دل سے نکال کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ تھا علی گڑھ اور یہ تھے سر سید۔ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے اور کرنے والے میں، کہے جو چاہے کوئی، میں تو یہی کہتا ہوں اے اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ 28 مارچ 1898 عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ سر سید نے دائی اجل کو لبیک کہا، پر مجھ میں، آپ میں اور ہم سب میں سر سید اب بھی زندہ ہیں۔
وہ زندہ ہے ان ساری سوچ، ان سارے حوصلے اور ان ساری امیدوں میں جو قوم اور انسانیت کو علم کے ذریعے آگے بڑھا رہا ہے۔ ہم سب میں سر سید کا ایک ٹکڑا ہے، یا یوں کہیں کہ ہم سب اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے سر سید ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم۔